پارک کے اس پرسکون گوشے میں شام ڈھلنے کو تھی۔ درختوں کے پتوں پر ہلکی ہلکی ہوا جھول رہی تھی۔ جھینگر کی آوازیں دور سے آ رہی تھیں اور گھاس میں بچوں کے قدموں کی چاپ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک کونے میں نصب لکڑی کے بینچ پر ارہا بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں خلا میں گم تھیں مگر ہاتھ لاشعوری طور پر گھاس نوچتے جا رہے تھے۔ اس کے اندر کے اضطراب کی تصویر اس کی بے چینی سے صاف جھلک رہی تھی۔ ہونٹ بھینچے ہوئے اور پیشانی پر شکنیں گہری ہو چکی تھیں۔ چند لمحے بعد اچانک پیچھے سے قدموں کی بھاگتی ہوئی آواز آئی اور رمیز ہامتا ہوا سامنے آیا۔ پسینہ اس کے ماتھے پر چمک رہا تھا اور شرٹ کے 2 بٹن بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں تیزی سے بولا، سوری ٹریفک بہت زیادہ تھا اسی لیے دیر ہو گئی، ورنہ آج میں تم سے پہلے پہنچ جاتا۔ ارہا نے اسے لمحہ بھر کو گھورا، پھر سخت لہجے میں بولی، تم بس رہنے دو، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم ہمیشہ اسی طرح مجھے انتظار کرواتے ہو۔ تم سے بہتر تو معاذ ہے، بے شک غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا جھگڑتا ہے، لیکن کبھی انتظار نہیں کرواتا۔ جب مجھے کوئی کام ہوتا ہے وقت پر میرے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن تم ہمیشہ انتظار کرواتے ہو۔ تمہیں فون ہی کرتی رہ جاتی ہوں لیکن تم فون بھی ریسیو نہیں کرتے۔ کہیں نہ کہیں وہ مجھے تم سے لاکھ درجے بہتر لگتا ہے۔ رمیز کی آنکھوں میں یکدم چبھن سی ابھری۔ وہ تیوری چڑھا کر بولا، تمہارا مسئلہ کیا ہے رہا؟ تمہیں میں نے 1000 بار کہا ہے میرے سامنے اس کا نام نہیں لیا کرو، لیکن تم بلا وجہ اس کا ذکر کر کے میرا خون جلاتی ہو۔ اگر وہ مجھ سے بہتر ہیں تو میں آتا ہی نہیں ہوں۔ ایک کام کرتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایرا نے تلخی سے ہنکارا بھرا اور نظریں نیچی کر لیں۔ مرضی ہے تمہاری، میں کر بھی کیا سکتی ہوں۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، اسی لیے جو منہ میں آتا جا رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ اس کی بات پر رمیز ایک پل کو خاموش ہوا تھا، پھر گہری سانس لے کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم دونوں پورے 1 مہینے بعد ملے ہیں، اس کے باوجود تم اتنا غصہ کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے ہی اسے ہینڈل کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ اچھی طرح جانتا تھا اگر ایک دفعہ ارہا غصے میں آ گئی تو اسے کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، اور وہ بلا وجہ اس ملاقات کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی مگر آنکھیں سیدھی اس کے چہرے پر گاڑ لیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے تمہاری بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں تھک چکی ہوں رمیز، میں بھی عورت ہوں، چاہتی ہوں کہ کوئی شخص مجھے بہت پیار کرے، میری فکر کرے، میرے لیے پریشان ہو، مگر نہ تم ایسے ہو اور نہ وہ جس کے نکاح میں مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے تو ایک بیکار شے سمجھ لیا گیا ہے۔ مجھے کہیں سے وہ محبت اور اپنائیت مل ہی نہیں رہی جو میں چاہتی ہوں۔ ہر طرف سے صرف مجھے دھتکار مل رہی ہے۔ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دیا جو میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ رمیز نے فوراً بات کاٹ دی، تم غلط بیانی مت کرو، میں تو تمہیں پیار دینا چاہتا ہوں مگر تم میرا پیار لینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب ہونے لگا تھا، ہاتھ سے رکھتے رکھتے اس کا کندھے پر چلا گیا تھا۔ وہ مزید اپنی حد تجاوز کرتا اس سے پہلے ہی ارہا نے فوراً پیچھے ہو کر اس سے فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ اس کی آواز اب سخت تھی، حد میں رہو۔ پیار کرنے کا مطلب صرف ہوس مٹانا نہیں ہوتا۔ پیار کئی طریقے سے جتایا جاتا ہے لیکن تم میں وہ قابلیت ہی نہیں۔ چھوڑو، میں بھی کس سے جھگڑ رہی ہوں؟ وہ پلکیں جھپکنے لگی جیسے آنکھوں میں نمی کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ وہ ایسی ہی تھی، محبت میں جان دینے والی، رشتوں کے لیے اپنا آپ قربان کرنے والی، مگر اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھنا اس کو بخوبی آتا تھا۔ رمیز شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے بولی، خیر میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں کہ اس مسئلے کا حل نکال سکوں۔ میں اب مزید امی ابو پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں اب اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں تاکہ دوسرا نکاح کر سکوں۔ تم ریڈی ہو؟ میری عمر 24 سال ہو گئی ہے، وہ دن دور نہیں جب گھر میں رخصتی کی بات شروع ہو جائے گی، اور میں معاذ ذوالفقار کی دلہن نہیں بننا چاہتی۔ اسی لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ نکاح کی تیاریاں شروع کر لو۔ رمیز لمحہ بھر کو سکتے میں آ گیا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے اور نظریں دور زمین پر جمی رہیں۔ آخر چند ثانیے بعد وہ بولا، ہاں
تم طلاق تو لو، میں کرتا ہوں کچھ، گھر میں بات کرنی ہے لیکن ارا نے جھٹ سے بات کاٹ دی۔ میرے ساتھ یہ الٹی سیدھی باتیں مت کرو، دو ٹوک جواب دو، نکاح کرو گے یا نہیں؟ مجھے صرف جواب چاہیے۔ رمیز نے گہری سانس لی، ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما کر سر جھکا لیا۔ فضا میں چند لمحے بوجھل سکوت پھیل گیا تھا، پھر اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور ارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا کے پہلے تمہاری بات کرتا ہوں، اس کے بعد تم طلاق کا مدعا رکھنا۔ ابھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کی بات گھر میں ابھی فی الحال نہیں کرو، کیونکہ میری بیک ابھی سٹرونگ نہیں ہے۔ ارا کے چہرے پر نا امیدی اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس نظریں جھکا کر زمین پر گھاس کو دیکھنے لگی۔ ہوا پھر سے درختوں کے پتوں میں ہلچل پیدا کر رہی تھی، جیسے پارک بھی اس گفتگو کی سنگینی کو سن کر خاموشی اوڑھ چکا ہو۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، مگر فی الحال اس نے خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی تھی۔ کچھ دیر ہی وہ مزید وہاں بیٹھے تھے اور پھر وہ خاموشی سے اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ دوسری جانب رمیز نے بھی اس کو نہیں روکا تھا۔ سورج ڈوبنے کو تھا اور حویلی کے بڑے دروازے پر لالٹینوں کی مدھم روشنی جل چکی تھی۔ آنگن میں خاموشی تھی، مگر اندر ڈرائنگ روم سے مدھم باتوں کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارہا جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی، اس کے قدم رکے اور وہ پل بھر کے لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، اندر سے دادی بیگم کی بھاری اور فیصلہ کن آواز آ رہی تھی، ہاں تو آپ لوگ رخصتی کی بات کرو، ذکر چھیڑنے سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ خیر تم رہنے دو، پتہ نہیں تم کس طرح بات کرو گے۔ آج ذوالفقار آ جائے تو میں کرتی ہوں اس سے بات۔ صحیح بات ہے، ہماری لڑکی 24 کی ہو چکی ہے، خیر سے اب اسے اپنے گھر کا ہوش جانا چاہیے۔ رحمان صاحب کی آواز میں دبی ہوئی چاہت اور تھکن تھی۔ ہاں امی، اب بات کرنی چاہیے بھائی جان سے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اب رخصت ہو جائے۔ بیٹیوں کے فرض سے باپ جتنی جلدی سبکدوش ہوں اتنا اچھا ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ گھر کا معاملہ ہے، ہماری بچی کون سا پرائے گھر جائے گی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی منتقل ہونا ہے، مگر اب یہ ہو جانا چاہیے۔ ارا کے اندر جیسے شعلہ بھڑک اٹھے تھے، اس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچ لیں۔ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی، مگر پھر غصے سے دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ دونوں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ رمیز کے ساتھ ہوئی بات چیت اس نے بہت مشکل سے ضبط کی تھی، لیکن اب اس میں ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی غصے سے چلائی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بنا میری اجازت کے کوئی رخصتی نہیں ہوگی، ابھی میں رخصت نہیں ہونا چاہتی۔ ایک ہفتہ پہلے بھی بابا میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ فی الحال رخصتی کا ٹاپک میری اور اپنی زندگی سے ختم کر دیں، لیکن آپ کے لیے ٹاپک سب سے پسندیدہ بن چکا ہے، تو آج میں آپ کو صاف کہنا چاہتی ہوں، مجھے فی الحال کوئی رخصتی نہیں چاہیے، اور اگر آپ نے میرے ساتھ زور زبردستی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اب دوبارہ یہ بات نہ سنوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا، وہ حیران تھے اس کے انداز پر۔ چند لمحے بعد رحمان صاحب حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں بولے، یہ کس طرح بات کر رہی ہو ارا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اور وجہ بتاؤ، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تربیت کی ہے میں نے اور تمہاری ماں نے کہ تم اس طرح بڑوں کے درمیان بکواس کرو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری ٹون کیسی ہو رہی ہے؟ ارا کی آنکھوں میں نمی اور غصہ دونوں تھے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی، پھر یکدم بول اٹھی، یہ زندگی میری ہے بابا، میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے کب اور کیسے رخصت ہونا ہے، کوئی میرے معاملے میں دخل نہیں دے گا۔ آپ سب نے پہلے ہی میرے لیے فیصلے کیے اور وہ تمام فیصلے میری زندگی اجیرن کر گئے ہیں۔ اب مزید میں اپنی مرضی کے خلاف نہیں چلوں گی، میری اب بس ہو چکی ہے۔ بابا، بدتمیزی یا تربیت کی بات نہیں ہے، ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خاطر آواز اٹھائے۔ مجھے نہیں کرنی ابھی رخصتی، اور آپ بس کر دیں اس ٹاپک کو، میں یہی کہنا چاہتی ہوں بس آپ سے۔ دادی بیگم کرسی سے سیدھی ہو کر سخت لہجے میں بولی، چپ ہو جاؤ ارا، یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ اپنے والد کے سامنے زبان چلا رہی ہوں؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ یوں بات کرو، اور ہم نے تمہاری زندگی اجیرہ نہیں کی ہے، تم خود اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ وہ شوہر ہے تمہارا، خدمت کرنا تم پر فرض ہے، لیکن تمہارے نزدیک ہر بات مذاق ہے، کیونکہ تم ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی ارا نے دادی کی بات کاٹ دی تھی۔
اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اپنے لیے آواز اٹھانے کا حق ہے مجھے، اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب فیصلے میری زندگی سے جڑے ہیں، میں کیوں کروں اس کی خدمت، کیوں اس کے آگے پیچھے گھوموں؟ کیا اسے میرا احساس نہیں ہے؟ میں بھی تو اس کی بیوی ہوں، لیکن صرف اور صرف اس سے اپنی انا پیاری ہے۔ آپ لوگوں نے سوچا کبھی کہ میں چاہتی کیا ہوں؟ آپ سب صرف اپنی عزت، اپنی بات، اپنے رشتے کی فکر کرتے ہیں، لیکن میں کیا محسوس کرتی ہوں یہ کسی نے پوچھا؟ سب کو ماض کی فکر ہے۔ کیا میں آپ لوگوں کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ رحمان صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، ارہا، یہ بدتمیزی ہے، بیٹی کبھی باپ کے سامنے اس طرح نہیں بولتی، اپنی زبان کو لگام دو۔ ہمیں تمہاری بہت قدر ہے، اگر تمہاری قدر نہیں ہوتی تو کب کا تمہاری طلاق کروا دیتا، اس دن ہی جب تم نے ماں سے زبان درازی کی تھی، لیکن میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہا، اور آج تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہو۔ مگر ارہا رکنے کو تیار نہیں تھی، اس کے الفاظ دھڑکتے دل کی چیخوں کی طرح نکل رہے تھے۔ میں بدتمیز ہوں یا نہیں، یہ بحث چھوڑ دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا معاملہ ہے، یہ میری زندگی ہے، میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر یاد رکھیں میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، اور کسی بھی حد تک کا مطلب ہر حد پار کر دینا ہے۔ کمرے کی فضا مزید کشیدہ ہو گئی۔ دادی بیگم نے ہاتھ میز پر مارا اور گرجدار آواز میں بولی، یہ کیسی زبان ہے تمہاری؟ لڑکی ہو تم، شرم نہیں آتی؟ بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، جب تک عقل ٹھکانے نہ آ جائے ہمارے سامنے مت آنا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا دماغ درست کر دیں۔ آج تک ان کے خاندان میں کسی لڑکی نے اس طرح باپ کے سامنے کھڑے ہو کر زبان نہیں چلائی تھی، مگر وہ جس طرح چیخ چلا رہی تھی ان کی بس ہو گئی تھی۔ ایرا نے تلخی سے ہنکارا بھرا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر لہجہ مضبوط رہا تھا۔ آپ چاہیں مجھے بدتمیز کہیں، نافرمان کہیں یا بے ادب، مگر میری زندگی پر میرا حق ہے، اور یہ حق میں کسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے اور تلخی کے ساتھ پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ڈرائنگ روم میں سناٹا گہرا ہو گیا تھا، سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، جیسے پہلی بار احساس ہوا ہو کہ یہ لڑکی اب وہ نہیں رہی جسے آسانی سے قابو میں کیا جا سکے۔ کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، پورا گھر گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر صحن میں جھینگروں کی آوازیں مدھم سرگوشیوں کی طرح گونج رہی تھیں۔ ارہا پلنگ کے کونے پر بیٹھی تھی، تھکن اور الجھن اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ارد گرد بکھری ہوئی کتابیں اور کھلا ہوا ڈائری کا صفحہ اس کی بے چینی کی گواہی دے رہے تھے۔ چند لمحے بعد اچانک موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اس خاموشی میں وہ آواز چیر کر دل کو دہلا دینے والی تھی۔ ارہا چونکی اور جلدی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ معاذ کا فون تھا۔ اس کے ذہن میں یکدم سوالات ابھرے تھے۔ اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب چڑ تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس آدمی کا منہ توڑ دیں، مگر جانتی تھی اگر اس کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تو پورا گھر اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے اپنا لہجہ ہمیشہ وہ ہموار رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ چند لمحے وہ ہچکچائی، پھر کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف معاذ کی سخت اور غصے بھری آواز گونجی، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے رہا؟ تم نے دادی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اگر رخصتی کے بارے میں کوئی بات کرنی تھی تو مجھ سے کرتی، بڑوں کے درمیان یوں زبان چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے بابا کتنا دکھ کر رہے ہیں، تمہیں ذرا احساس ہے؟ نہ جانے تم نے میری اور اپنی دشمنی کو کیا رنگ دے دیا ہے۔ اتنی بدتمیز تو تم کبھی نہیں تھی۔ دادی کے سامنے زبان چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے اب تم بتاؤ، لازمی۔ اس کا دماغ یکدم گھوم گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ کمرے میں بیٹھا خود کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب اس کی حد تجاوز ہو گئی تھی۔ دادی بیگم سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے ان کا ذرا سا رونا بھی اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ارہا کا لہجہ فوراً تلخ ہو گیا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میں اپنے باپ سے بات کر رہی تھی۔ دادی بلا وجہ بیچ میں کیوں بولی؟ میں اپنے باپ سے جس مرضی طریقے سے بات کروں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ وہ کیوں بول رہی تھی جو بیچ میں بولے گا؟
وہ باتیں سنے گا، اور تم کیوں مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ تمہارا اور میرا کوئی بیچ نہیں ہے، بہتر ہوگا اپنی حدود میں رہو۔ رمیز کی باتیں اور آج بھی اس تلخ کلامی نے اسے واقعی بہت تلخ کر دیا تھا، اس لیے اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی۔ معاذ کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا، اس کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو رہا، اور یاد رکھو میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے کہ میں تمہیں ٹوکوں سمجھاؤں۔ یہ انداز شوہر کے ساتھ روا نہیں رکھا جاتا۔ اپنی حد میں واپس آ جاؤ، یہ نہ ہو کسی اور کی وجہ سے تم اپنے قریبی رشتے کھوتی چلی جاؤ۔ ہیرا نے موبائل مضبوطی سے تھام لیا اور جھنجھلا کر بولی، شوہر؟ تم صرف نکاح کے کاغذ پر میرا شوہر ہو، حقیقت میں تم نے کبھی مجھے بیوی کا مقام دیا ہی نہیں ہے۔ نہ تم نے میرا حال پوچھا، نہ میرا ساتھ دیا۔ آج اچانک تمہیں اتنی غیرت آ گئی کہ فون پر مجھے تانے دے رہے ہو۔ بہتر ہوگا اپنا یہ شوہر کا انداز اپنے تک ہی محدود رکھو، اور یہ جو دادی بیگم کی سائڈ لی جا رہی ہے یہ سب ان کے سامنے کرنا تاکہ تمہارے نمبر بڑھیں۔ مجھے سنا کر فضول میں تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کیونکہ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نام تمہیں کچھ سمجھتی ہوں اور نہ ہی آگے سمجھنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی تیزی سنائی دیتی رہی۔ پھر معاذ دانت پیستے ہوئے بولا، میں تمہیں کیا بولوں؟ تم وہ رہی نہیں ہو جو اس گھر کی بیٹی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دے دو اور بڑوں کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ تم ایک ایسے دریا میں بہتی چلی جاؤ گی جس کا پانی کبھی نہیں رکتا اور نہ ہی کوئی کنارہ ملتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتا؟ تمہارے اندر کتنا غصہ ہے، کتنی ضد ہے، اور جو حرکتیں تم باہر کر رہی ہو سب علم ہے مجھے۔ جتنا میں تم سے غافل نظر آتا ہوں ہیرا بی بی، اتنا غافل ہوں نہیں۔ مگر اب بس، مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ بھی سامنے، اس طرح فون پر نہیں۔ اسی لیے ابھی کے ابھی چھت پر آؤ۔ ہیرا سختی سے بولی، مجھے تم سے کسی قسم کی بات نہیں کرنی۔ اگر تم نے اپنی مردانگی دکھانی ہے تو اپنے گھر والوں کے سامنے دکھاؤ، مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کرو۔ معاذ اونچی آواز میں بولا، فون کیوں کیا ہے؟ یہ پوچھ رہی ہو تو سنو، تمہارا یہ رخصتی والا معاملہ میں ہی حل کروں گا، اسی لیے کہا ہے چھت پر آؤ۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے تم سے، تمہارے تمام مسئلے آج کے آج حل ہو جائیں گے۔ ارہا طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، رات کے 2 بجے چھت پر آ جاؤ، کیا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ میں نہیں آ رہی۔ نہ جانے کیوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ معاذ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولا، ارہا میں کہہ رہا ہوں نا چھت پر آؤ، ورنہ بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ تمہارے مسائل کا حل مجھے نکالنا ہے، اور وہ بات سامنے بیٹھ کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس طرح فون پر ہم صرف لڑتے رہیں گے۔ ایرا نے موبائل کان سے ہٹا کر ایک پل کو گہری سانس لی۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ضد پکڑی تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا، مگر اس کی انا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ فوراً مان جائے۔ میں نہیں آ رہی معاذ، سمجھ گئے؟ یہ طریقہ ہے تمہارا مجھ سے بات کرنے کا؟ دھونس، دھمکی اور حکم، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ معاذ سخت لہجے میں بولا، تم آ رہی ہو کیونکہ آج کے آج ہی ہم دونوں کا فیصلہ ہوگا۔ اگر مجھ سے آزادی چاہتی ہو تو چھت پر آؤ، بہتر ہے کہ ہم ابھی کے ابھی فیصلہ کر لیں۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، اور پھر وہ گہری سانس لے کر ضبط سے بولی، ٹھیک ہے آ رہی ہوں، مگر یاد رکھنا یہ تمہارا انداز مجھے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ کال کٹ گئی۔ کمرے میں پھر وہی سناٹا پھیل گیا، مگر اب اس کے دل کی دھڑکن اتنی بلند تھی کہ جیسے دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ آسمان پر چاند مدھم سا روشن تھا اور ستارے ساکت فضا میں ٹمٹما رہے تھے۔ حویلی کی چھت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جو کبھی نرم جھونکے دیتی اور کبھی سنجیدہ خاموشی کو اور گہرا بنا دیتی۔ ارا دبے قدموں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی تک تیز تھیں۔ جیسے ہی وہ چھت پر داخل ہوئی، اس کی نظر سامنے ریلنگ کے پاس کھڑے معاذ پر پڑی۔ وہ کالے رنگ کی شرٹ میں ہاتھ جیب میں ڈالے ایک شان بے نیازی سے کھڑا تھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس کی پرکشش شخصیت اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دبدبا، ایک رعب جھلک رہا تھا۔ ارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے غصے سے اس کے قریب گئی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ سخت لہجے میں بولی، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟
معاذ نے دھیرے سے سر اٹھایا، نظریں اس پر گاڑ دیں اور خشک آواز میں بولا، مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں دادی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم کل صبح ان سے معافی مانگو گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ مجھے تمام باتیں بتاتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ بزرگ خاتون ہیں، تمہیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ آج تم کسی کے بڑھاپے کا خیال کرو گی، اگلے وقت میں لوگ تمہارے بڑھاپے کا خیال کریں گے، سمجھ آئی؟ ارا کی آنکھوں میں غصہ بھرک اٹھا۔ میں کبھی معافی نہیں مانگوں گی، تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو تم جا کے معافی مانگ لو، تمہارے حساب سے تو میں تمہاری بیوی ہوں نا، بیوی کی غلطی کا بوجھ شوہر پر ہوتا ہے، جا کے تم سنبھالو سب کچھ، میرے پیچھے نہیں لگو، اور نہیں کریں بھلے میرا خیال کوئی بھی، میں اپنا خیال خود کر سکتی ہوں۔ معاذ کا چہرہ سخت ہو گیا تھا، وہ بھاری لہجے میں بولا، تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے کہ ہر وقت مجھ سے الجھتی رہتی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، کم سے کم تھوڑی بہت عزت تو کر لیا کرو، لیکن عزت بھی وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں عزت کا مطلب پتا ہو، مگر خیر تم تو چھوڑ ہی دو۔ ارا تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے کرنی ہی نہیں ہے تمہاری عزت، زبردستی کے رشتوں میں عزت نہیں ہوتی، وہاں صرف سمجھوتے اور دکھ ہوتے ہیں، اور ہاں نہیں ہے میرے پاس عزت اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، خاص کر تمہاری تو بالکل بھی نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، ہوا نے دونوں کے درمیان کی تلخی کو اور بڑھا دیا تھا۔ پھر معاذ نے گہری سانس لی اور بولا، میں نے تمہارے ساتھ یہ فضول بحث کرنے کے لیے تمہیں اوپر نہیں بلایا، اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں، ہماری زندگی یہیں تک تھی، بڑوں کے فیصلے کے آگے اب ہم مزید نہیں جھکیں گے، میرا اور تمہارا ایک ساتھ گزارا نہیں ہے، تم الگ سوچ اور دنیا کی مالک ہو اور میں ایک الگ انسان ہوں، ہماری سوچیں کبھی نہیں مل سکتی، تو بہتر ہے کہ زندگی کو مزید الجھائے بغیر ہم سنجیدگی سے فیصلہ لے لیں۔ ارا نے حیرت اور تجسس کے ملے جلے انداز میں اسے دیکھا اور یکدم بولی، تو پھر مجھے رات کے اس وقت اوپر بلا کر یہ سب کیوں سنا رہے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ وہ کہیں نہ کہیں خوش ضرور تھی، مگر علیحدہ ہونے والی بات پر اندر کہیں ایک تکلیف ہوئی تھی جس کو وہ دھیان میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ معاذ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اسرار جھلکا، لیکن علیحدگی سے پہلے میری ایک شرط ہے، اور شرط کے بغیر میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ ارا بھنوں میں سکیڑتے ہوئے بولی، شرط؟ بولو کیا شرط ہے؟ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاذ کی بات میں کوئی مطلب چھپا ہے۔ معاذ نے نظریں چاند کی طرف اٹھا کر پھر اس پر گاڑ دی۔ میری شرط یہ ہے کہ اگلے ہفتے میں بزنس ٹرپ پر دبئی جا رہا ہوں اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ وہاں میں نہ تمہارے قریب آؤں گا نہ تم سے اپنا حق مانگوں گا، بس تم میرے ساتھ رہو گی، پھر میں واپس آ کر کوئی بھی بہانہ کر کے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ علیحدگی کی ذمہ داری میری ہوگی، تم پر بالکل بھی نام نہیں آئے گا، نہ تم سے کوئی نفرت کرے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی الزام دے گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ دبئی چلنا ہوگا۔ ارا جھنجھلا کر بولی، یہ کیسی ضد ہے؟ کیوں فضول شرط رکھ رہے ہو؟ اگر رشتہ ہی نہیں رکھنا تو پھر مجھے ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ معاملہ ابھی ختم کیوں نہیں کرتے؟ 3 لفظ بولو اور اپنی اور میری جان کو آزاد کر دو۔ معاذ اس بار سخت لہجے میں بولا، میری ضد مانو ورنہ یاد رکھو تم ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہو گی، طلاق نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور تو میری ضدی طبیعت سے بخوبی واقف ہو۔ ارا جانتی تھی کہ وہ ضدی ہے، اس کی شخصیت میں ایک ایسا غرور اور رعب تھا جس کے سامنے اکثر لوگ دب جاتے تھے۔ وہ خاموش کھڑی رہی، ذہن میں کئی خیالات الجھ گئے تھے، اگر وہ ابھی انکار کر دے تو وہ معاملہ مزید خراب کر دے گا، اس کی ضد کے سامنے کھڑا ہونا مشکل تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد ارا آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اسے یہی فیصلہ مناسب لگا تھا، اسے اپنے گھر والوں سے بھی بگاڑنی نہیں تھی اور اسے علیحدگی بھی چاہیے تھی، بہتر یہی تھا کہ وہ اس کی شرط مان لیتی۔ معاذ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اطمینان کی جھلک آئی، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی برقرار رہی۔ ارا نے نظریں چرائیں اور پلٹ گئیں، اس کے دل میں بے چینی اور خوف دونوں اتر گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر محض ایک ضد کا کھیل ہے، مگر فی الحال اسے ہار ماننا پڑی۔ چھت پر ہوا مزید تیز چلنے لگی تھی، جیسے آنے والے دنوں کے طوفان کا اشارہ دے رہی ہو۔ پوری رات اس کی عجیب کشمکش میں گزری تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طرح دبئی جائیں گے، مگر اب یہ طے ضرور تھا کہ جانا اب لازم ہے۔ دوپہر کی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ارا ابھی تک اپنے کمرے میں الجھی ہوئی بیٹھی تھی کہ ایک ملازمہ نے آ کر اطلاع دی،
بی بی جی، دادی بیگم نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ عرا کے قدم کچھ لمحے رکے مگر پھر وہ سنبھل کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دادی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کے منظر نے اسے چونکا دیا تھا۔ سامنے ہی دادی بیگم اونچی مسہری پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ساتھ رحمان صاحب اور ان کی اہلیہ یعنی اس کے والدین تھے، اور ایک طرف ذوالفقار صاحب اور بنش بیگم جو معاذ کے والدین تھے، وہ بھی سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ عرا نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ دادی بیگم ہاتھ کے اشارے سے بولی، آ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ وہ آہستہ سے کونے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن پھر تیز ہو رہی تھی۔ دادی بیگم نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں بولی، دیکھو عرا، ہم سب نے بیٹھ کر مشورہ کیا ہے۔ ہمارا پوتا چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ دبئی کے بزنس ٹرپ پر جاؤ۔ تم اس کی بیوی ہو، اس کے لیے حلال ہو، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہم سب اس بات پر راضی ہیں۔ جب تم لوگ واپس آؤ گے تو پھر ہم ایک باقاعدہ رخصتی کا فنکشن رکھیں گے۔ دیکھو بیٹا، رخصتی ہونی ہے، تم کتنا بھی غصہ کر لو، فیصلہ ہم بڑے ہی کریں گے۔ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی۔ تمہارا غصہ بجا ہے، لیکن اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کہیں عورت کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر گھر بستے ہیں۔ یہ سب سن کر عرا نے لمحہ بھر کے لیے نظریں جھکائیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے، مگر اس نے ہلکا سا ناٹک کیا۔ میں کیوں جاؤں دادی؟ میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ ابھی امتحانات آنے والے ہیں، اور پھر مجھے اتنی جلدی کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں لگتی۔ رحمان صاحب نے بنومے چڑھاتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا۔ خاموش رہو عرا، یہ فضول بہانے ہمیں مت سناؤ۔ تمہیں جانا ہے، تمہارا شوہر تمہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ عرا کا دل چاہا کہ کچھ کہے، مگر باپ کی سخت آواز نے اسے مزید بات کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، تب ذوالفقار صاحب نے بڑے مان اور نرمی سے اس کی طرف رخ کیا۔ بیٹا، میں تمہارا تایا ہوں، میری بات مانو، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ دبئی جاؤ گی تو ہوا بھی بدلے گی، ماحول بھی۔ تم اور معاذ ایک ساتھ وقت گزارو گے تو رشتہ بھی بہتر ہوگا، اور پھر واپسی پر ہم سب خوشی سے تمہاری رخصتی کریں گے۔ بنش بیگم بھی مسکراتے ہوئے بولی، دیکھو بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اور معاذ کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھو گے۔ عرا نے نظریں اٹھا کر سب کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر اضطراب تو تھا، مگر وہ معاذ کی ضد کو پہلے ہی جان چکی تھی، اور اب جب سب لوگ ایک ہی بات دہرا رہے تھے تو اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب چاہتے ہیں تو میں جاؤں گی۔ دادی بیگم کے چہرے پر اطمینان سایا۔ انہوں نے سر ہلایا اور بولی، یہ ہوئی نا سمجھداری کی بات؟ خدا تم دونوں کی نصیب اچھے کرے۔ رحمان صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جیسے سکون کا سانس لیا ہو۔ بس اب یہ طے ہو گیا تھا، تیاری شروع کرو۔ عرا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ باہر دوپہر کی دھوپ اور تیز ہو چکی تھی، مگر کمرے کے اندر ایک اور طرح کی گرمی پھیل گئی تھی۔ اس نے سر جھکائے ہوئے اپنی انگلیوں کو مروڑنا شروع کر دیا تھا، جیسے دل کے اندر کے بوجھ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ فیصلہ اب اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر عرا کے دل میں ہلچل تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جیسے خود کو ہمت دے رہی ہو۔ آخر اس نے رمیز کا نمبر ملایا۔ 2 بیل کے بعد فون ریسیو ہوا۔ کہاں تھے تم؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ عرا کا لہجہ سخت اور بے صبرا سا تھا۔ رمیز نے آہستہ سے سانس بھرا، پھر بیزاری سے بولا، میں مصروف تھا، فون جیب میں تھا، دیکھا نہیں۔ عرا نے فوراً بات کاٹ دی، جھوٹ مت بولو، مجھے پتہ ہے تم بلا وجہ ٹال رہے تھے۔ خیر، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ تمہیں ایک ضروری بات بتانی تھی۔ رمیز کی آواز سنجیدہ ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ عرا لمحہ بھر توقف کے بعد دھیمے مگر بوجھل انداز میں بولی، میں اور معاذ دبئی جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ اس نے کہا ہے وہاں جا کر وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سنتے ہی رمیز کا غصہ بھڑک اٹھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ایسے کیسے جا سکتی ہو تم؟ تمہیں اندازہ ہے یہ تمہیں کس لیے لے کر جا رہا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ رنگرلیاں منائے گا۔ یہ بہانہ ہے، دبئی کی آڑ میں وہ تمہیں اپنے قابو میں لانا چاہتا ہے۔ عرا تلخی کو دباتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، نہیں رمیز، تم غلط سوچ رہے ہو، وہ واقعی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس نے خود کہا ہے، اور تمہیں تو چاہیے کہ خوش ہو۔
تمہارے لیے تو یہ اچھی خبر ہے۔ رمیز بے چینی سے بولا۔ تم نہیں جانتی اسے، میں جانتا ہوں کیسا ہے وہ۔ دیکھنا وہ تمہارے ساتھ تعلق بنائے گا، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ وہ تمہیں اسی لیے لے جا رہا ہے، اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، اور تم اتنی معصوم ہو کہ سمجھ بھی نہیں رہی۔ ایرا تلخ ہنسی اور بولی، اور تم نے کون سا میرے لیے کچھ کیا ہے؟ اب اگر میں ہی کوئی قدم اٹھا رہی ہوں تو برا کیوں مان رہے ہو؟ تم صرف منع کرتے ہو، غصہ کرتے ہو، مگر میرے لیے کوئی راستہ نہیں بناتے۔ اب میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے لیے کر رہی ہوں تاکہ آزاد ہو سکوں۔ رمیز کی آواز بھرائی ہوئی تھی مگر غصہ غالب تھا۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ خود کو پھانسنے کے مترادف ہے۔ تم اپنی مرضی سے آگ میں قدم رکھ رہی ہو، بعد میں پچھتاؤ گی اور تب شاید کچھ بدل نہیں سکے۔ ایرا سخت لہجے میں بولی، رمیز اب بس کرو، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم چاہے مانو یا نہ مانو، مجھے یہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ کم سے کم اس طرح سے مجھے اس رشتے سے نجات ملے گی۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی، ہوا اور بھی تیز چلنے لگی۔ فون کی دوسری طرف رمیز کا سانس بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے بولا، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو ایرا، یاد رکھنا میری بات، یہ ٹرپ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ایرا سرد لہجے میں بولی، جو بھی ہو اب یہی ہونا ہے۔ رمیز نے بغیر ایک لفظ کہے فون کاٹ دیا۔ ایرا کے کانوں میں بیپ کی آواز گونجتی رہی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑے پکڑے آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور ہوا اس کے دوپٹے کو بار بار اڑائے دے رہی تھی۔ دل میں ایک انجانا خوف ضرور تھا مگر اس نے خود کو زبردستی سنبھالتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ رات رمیز کے غصے اور اپنی ضد کے درمیان ٹوٹ پھوٹ کا منظر اپنے اندر سمیٹے ختم ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد گھر والوں سے الوداعی مسافہ اور رسمی دعاؤں کے بعد وہ دونوں ایئرپورٹ پر پہنچے۔ لمبے سفر کی تھکن اور ماحول کی ہلچل کے باوجود ارہا کا دل عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ چیک ان اور امیگریشن کے مراحل مکمل ہوئے اور وہ جہاز کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ماز کھڑکی کے ساتھ تھا جبکہ ارہا نے اپنے بیگ کو گود میں رکھا اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے جوڑے ہوئے تھے۔ جہاز کے اندر ہلکی ہلکی روشنیاں جل رہی تھیں، مسافروں کی گفتگو کا شور، ایئر ہوسٹس کی مسکراہٹیں، سب عام سا ماحول تھا مگر ارہا کے دل کی دھڑکن غیر معمولی تھی۔ جیسے ہی اعلانات کی آواز آئی اور جہاز نے رن وے پر تیزی پکڑی، اس کا دل دھک سے ہوا۔ اڑان بھرتے ہی اس نے اچانک گھبرا کر رخ موڑا اور سیدھی ماز کے سینے سے لگ گئی۔ ماز چونک کر یکدم اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کرے، پھر آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ ارہا کی گھٹی گھٹی آواز کانوں میں پڑی، پلیز مجھے ہٹانا مت، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ماز کے چہرے پر پہلی بار نرمی اتر آئی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، کام ڈاؤن، ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا۔ ارہا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میرا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا ہے، ایسا کرو فلائٹ رکوا دو، ہم اتر جاتے ہیں۔ ماز نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر جان بوجھ کر لبوں پر کرواہٹ لے آیا، اب یاد آیا تمہیں میں، ورنہ تم تو رمیز کے ساتھ ہی الجھی رہتی تھی۔ اور سنو، جس طرح تم نے دادی بابا سب سے بدتمیزی کی تھی نا، تم جانتی بھی ہو میں نے سب کو کیسے راضی کیا، ورنہ تمہیں کوئی بھی اس فلائٹ پر نہیں بیٹھنے دیتا۔ ارہا نے آنکھیں بند کر کے سر جھکایا جیسے ہمت ٹوٹ رہی ہو۔ گھٹی گھٹی آواز میں بس اتنا بولی، یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا، پلیز چپ ہو جاؤ، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ ماز جان بوجھ کر سخت لہجے میں بولا، نہیں سنو گی تم، ہر وقت ضد کرتی ہو، کبھی سوچا بھی ہے کہ میں کیوں ہر بار سب سے ٹکرا جاتا ہوں؟ یہ سب تمہارے لیے ہی تو کرتا ہوں۔ ارہا نے آنکھوں سے نمی چھپاتے ہوئے رخ دوسری طرف موڑ لیا، لیکن ماز نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی سانسیں اب بھی بے ترتیب ہیں۔ اس نے کچھ لمحوں بعد آہستہ سے سر پیچھے ٹیک دیا اور ہلکے سے بولا، ٹھیک ہے اب بس زیادہ نہ سوچو، ہم ہوا میں ہیں۔ ارہا نے کانپتے لبوں کے ساتھ کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بادلوں کے جھرمٹ میں جہاز تیر رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آہستہ سے بولی، ہم واقعی اڑان بھر چکے ہیں۔ ماز نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپا کر سر ہلایا۔ ہاں، وہ اسے مزید بات کرنا چاہتی تھی، لب کھولے بھی مگر ماز نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے بولا، بس اب چپ ہو جاؤ، مجھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنا ہے۔ ارہا نے تھوڑا سا منہ بنایا اور دوبارہ سر موڑ کر بولی، تم ہر وقت ایسے کیوں ہو؟ ذرا سا پیار سے بات نہیں کر سکتے؟ اچھا ایک بات سنو ارہا، ماز اس بار نظریں ملا کر سختی سے بولا۔ چپ ہو جاؤ۔ وہ رک گئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ جہاز اپنی رفتار سے ہوا کو چیرتا ہوا بڑھتا رہا۔
چند لمحوں بعد ارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اگر معاذ اسے ان فضول بحثوں میں نہ الجھاتا تو شاید وہ خوف کے مارے ابھی تک کانپ رہی ہوتی۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، مگر اس کے ذہن سے خوف کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ لوگ دبئی لینڈ کر گئے تھے۔ دبئی ایئرپورٹ کی ہلچل اپنے عروج پر تھی۔ روشنیاں، لوگوں کی بھیڑ، مختلف زبانوں کی ملی جلی آوازیں، بڑے بڑے بیگز گھسیٹتے مسافر، ہر طرف ایک تیز رفتار بہاؤ سا تھا۔ ارا اور معاذ بھی اس ہجوم کا حصہ بنے باہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تھکن ان کے چہروں پر واضح تھی، مگر دونوں کے درمیان کی کشیدگی اب بھی برقرار تھی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ایک لمحے کو وہ رکا اور ایک خالی بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم یہاں بیٹھو، میں ٹیکسی کر کے آتا ہوں، بیگ بھی ساتھ ہی لے آؤں گا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ارا اچانک رک گئی، آنکھوں میں غصے کی چمک لیے بولی، کیوں چھوڑوں میں؟ بابا نے کہا تھا ہر وقت تمہارے ساتھ رہنا ہے، مجھے اکیلا چھوڑنے کا سوچنا بھی مت۔ معاذ نے اس کی بات پر ہلکی سی سر دا بھری اور جھنجھلا کر اس کے دونوں ہاتھ سختی سے تھام لیے۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے رہا؟ تم اس طرح کیوں پریٹینڈ کر رہی ہو جیسے سچ میں میری بیوی ہو؟ چھوڑو مجھے، تماشا مت بناؤ یہاں۔ ارا قریب ہوئی، اس کی آنکھوں میں ڈٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، بیوی ہی ہوں تمہاری، نکاح میں ہوں تمہارے، زیادہ دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قسم کھا کر کہتی ہوں یہی شور مچا دوں گی کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر دیکھنا کس طرح لوگ جمع ہوتے ہیں تمہارے گرد۔ معاذ کے چہرے پر سختی ابھر آئی، وہ دانت بھینچ کر بولا، مچاؤ شور، میں بھی دیکھوں گا پھر تمہارے یہ ڈرامے یہاں کس حد تک چلتے ہیں۔ ارا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ گردن اکڑائی اور بولی، تمہیں لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ تم تو ہمیشہ یہی چاہتے ہو کہ میں خاموش رہوں، لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر گئے نا تو یقین کرو ایسی بدنامی ہوگی کہ تمہیں منہ چھپانا پڑے گا۔ معاذ جھک کر قریب ہو کر بولا، ارا تمہیں پتہ بھی ہے کہاں کھڑی ہو؟ یہ دبئی ہے، تمہارا پاکستان نہیں کہ لوگ ہر بات پر شور مچا دیں۔ یہاں اگر کوئی سیکیورٹی آ گئی تو سب سے پہلے تمہیں ہی روکے گی، مجھے نہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ ارا لمحہ بھر کے لیے رکی، مگر پھر بھی ہاتھ مزید زور سے پکڑ کر بولی، میں جانتی ہوں کہاں ہوں، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے۔ تمہاری ضد اپنی جگہ، مگر میری ضد بھی کم نہیں، میں ساتھ رہوں گی اور یہی بابا کا حکم ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، مجھے اب تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہی تھی۔ معاذ نے غصے سے لب بھینچے مگر ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو ارا نے بھی اس کے ساتھ قدم ملایا۔ کیا ہر بار جھگڑنے کے لیے تم نے یہ سفر کیا ہے؟ ارا تیزی سے بولی، جھگڑوں گی بھی، سوال بھی کروں گی اور ساتھ بھی رہوں گی، تمہارے مزاج کی غلامی نہیں کروں گی، اور اگر تمہیں یہ سب برا لگ رہا ہے تو سیدھا کہہ دو، تمہیں بیوی کے نام پر صرف خاموش گڑیا چاہیے تھی، جو میں نہیں ہوں۔ معاذ لمحہ بھر کو خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور تھکن بھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، تمہاری زبان کبھی نہیں تھم سکتی ہے نا، لیکن یاد رکھو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تم چاہو شور مچاؤ یا ضد کرو، ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا۔ ارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قدم اس کے قدم سے ملایا اور بولی، تو ٹھیک ہے، چلتے رہو، میرا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں بھی پتہ ہے میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں بھیڑ میں ایک دوسرے کے ساتھ تیز قدموں سے آگے بڑھتے رہے۔ ہجوم، شور اور تھکن کے بیچ بھی ان کے ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑے رہے۔ جھگڑا جاری تھا، ضدیں بھی، مگر ساتھ ہونے کا تاثر ہر قدم پر اور واضح ہوتا جا رہا تھا۔ پورا دن ٹریول میں ہی گزر گیا تھا۔ ہوٹل روم کی خاموشی عجیب سا بوجھ لیے ہوئے تھی۔ باہر شہر کی روشنیاں کھڑکی کے پردوں کے پار مدھم جھلک رہی تھیں، مگر اندر دونوں اپنے اپنے حصار میں مقید تھے۔ ماں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ ارا کمبل اوڑھے بستر پر کروٹ لیے لیٹی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ خاموشی کو پہلی بار ارا نے توڑا۔ ویسے، وہ ہچکچائی، پھر دھیرے سے بولی، ہم کہیں گھومنے بھی جائیں گے کیا؟ معاذ بغیر نظریں ہٹائے بولا، ہم یہاں ہنی مون منانے نہیں آئے رہا، یہ بزنس ٹرپ ہے، تم یہیں رہو گی اور میں اپنا کام مکمل کروں گا، 1.5 ہفتے کی بات ہے، پھر واپس چلیں گے۔ ارا کمبل جھٹکتے ہوئے سیدھی ہو کر بولی، تو پھر مجھے لائے کیوں ہو یہاں کمرے میں قید کرنے کے لیے؟ اگر قید ہی کرنا تھا تو حویلی میں کر دیتے، میں تمہارے حکم کے بغیر باہر نہیں جاتی۔ اس کی بات پر معاذ لیپ ٹاپ بند کر کے جھنجھلاہٹ سے اٹھ کر بولا، کیا چاہتی ہو؟ باقی تمہارے ساتھ ہنی مون منانا شروع کر دوں؟ ارا کے لبوں پر تلخی ابھری،
میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں صرف اس کے بولنے سے پہلے ہی معاذ اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس کی نظریں سیدھی راہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بولو۔ ہیرا نے سر نفی میں ہلایا اور بمشکل بولی، کوئی مطلب نہیں، تم صوفے پر سو جانا، میں یہاں سوں گی۔ معاذ کے ہونٹوں پر ایک ضدی مسکراہٹ ابھری تھی۔ نہیں، شرطوں میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے، اس لیے میں تمہارے برابر میں ہی سوں گا۔ ہیرا نے کمبل اپنی گرفت میں مزید سخت کیا، مگر معاذ کی قربت اور آواز کی گرمی نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی الفاظ سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ معاذ نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور کمبل پر اپنی انگلیاں رکھ دیں۔ ہیرا نے مزاحمت کرتے ہوئے کمبل کو اور زور سے کھینچا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حد میں رہو۔ حد؟ معاذ نے دھیرے سے دہرایا۔ کبھی کبھی حدیں توڑنی پڑتی ہیں۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھی کہ ہیرا ایک پل کو نظریں چرا نہیں سکی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں تمہیں قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ مگر جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ معاذ جھک کر اس کے بالوں پر اپنی سانسیں چھوڑنے لگا تھا۔ ہیرا کے دل میں ایک سرد لہر دوڑی اور پھر وہ خود کو روکنے کی کوشش میں مزید الجھ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے معاذ، اس کی آواز نرم پڑ گئی تھی۔ چھوڑ دوں؟ معاذ نے اس کے چہرے کو تھام کر سرگوشی کی۔ ہیرا، کبھی کبھی انسان خود سے بھی بھاگ نہیں سکتا۔ پہلے اس نے مزاحمت کی، ہاتھ پیچھے کھینچے، مگر جیسے ہی معاذ کے لب اس کے لبوں کے قریب آئے، اس کی ساری طاقت پگھلنے لگی۔ ایک لمحے بعد وہی مزاحمت سپردگی میں بدل گئی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کی نرمی اس کے لبوں پر بکھیر دی، جیسے برسوں کی خاموشی ایک بوسے میں سمٹ گئی ہو۔ ہیرا کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، دل کی ضدیں ایک ایک کر کے ڈھیر ہونے لگی تھیں۔ کمبل، سردی، خاموشی، سب کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ کمرے میں بس دھڑکنوں کی آواز تھی اور وہ اندیکھی سرحدیں جو ٹوٹ چکی تھیں۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے میں دوپہر کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پردے آدھے کھلے تھے اور سورج کی روشنی فرش پر تیزی دھبے ڈال رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے کمبل کے کنارے کو مروڑتے ہوئے، ذہن اور دل جیسے کسی دھن میں لپٹے ہوئے تھے۔ رات کا خیال آتے اس کا جسم لرز اٹھتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے سر تھام کر سرگوشی کی۔ جذبات میں بہہ کر خود پر قابو نہ رکھ پانے کا دکھ اس کے وجود کو کچل رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ معاذ کی ہی کال تھی۔ ابھی وہ ہیلو کہنے والی تھی کہ دوسری جانب ایک اجنبی مرد کی بربراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ یہ شاید آپ کے ہسبینڈ ہیں، یہ لابی میں ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ فوراً آ جائیں۔ اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ جی، یہ میرے ہسبینڈ کا ہی فون ہے۔ وہ کہاں ہے؟ 2nd فلور پر، آپ جلدی آئیں۔ اس نے موبائل کو ہاتھ سے پھینکا اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ 2nd فلور پر پہنچی، سامنے منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ معاذ زمین پر پڑا تھا، ہاتھ پاؤں ڈھیلے، چہرہ زرد، ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ معاذ! وہ گھبراہٹ میں چیخی اور اس کی طرف لپکی، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے بے تحاشا تھپ تھپانے لگی۔ آنکھیں کھولو پلیز، کچھ تو بولو۔ بھیڑ میں سے کوئی بولا، ایمبولینس کو بلائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک سٹاف ممبر آگے بڑھا۔ میڈم، ہم نے ڈاکٹر بلا لیا ہے، بہتر ہے انہیں کمرے میں لے چلتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، ہاں پلیز، خدا کے لیے جلدی کیجیے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ چند لمحوں بعد وہ لوگ معاذ کو سہارا دے کر کمرے تک لے گئے تھے۔ وہ قدم قدم ساتھ ساتھ چلتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بے چین ہو کر ارد گرد چکر لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر آیا۔ اس نے معاذ کا چیک اپ شروع کیا، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر سب چیک کیا۔ وہ گھبراہٹ میں بولی، ڈاکٹر کیا ہوا انہیں، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، لیکن فکر نہ کریں، اگر صحیح وقت پر خیال رکھا تو مسئلہ قابو میں رہے گا، مگر احتیاط ضروری ہے۔ اگر حالت سنبھلی نہ تو انہیں ہسپتال ایڈمٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ اکلاتی ہوئی آواز میں بولی، تو کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹر نے تسلی دی، ابھی نہیں، مگر دیکھ بھال ضروری ہے۔ انہیں ہلکی غذا دیجیے گا، پانی زیادہ پینے دیں، دوا میں نے لکھ دی ہے، وقت پر دے دیجیے گا، اور آج رات خاص طور پر ان پر نظر رکھیے گا۔ جی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ بار بار سر ہلاتی رہی۔ ڈاکٹر ہدایتیں دے کر چلا گیا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ٹینشن چیخ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ معاذ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ نیم بے ہوش سا تھا۔
پلکیں ہلکی ہلکی جنبش کر رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا معاذ، میں ہوں نا۔ رات تک اس نے ایک لمحہ بھی چین سے نہیں گزارا تھا۔ دوا وقت پر دی، پانی پلایا، کبھی اس کے ماتھے پر گیلا رومال رکھا۔ جب بھی معاذ ذرا سا ہلتا وہ فوراً چونک کر اس کے پاس جھک جاتی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ضرور ہوئی تھی مگر اس نے پلکیں تک بند نہیں کی۔ ایک ایک لمحہ اس کے لیے بھاری تھا۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں اور وہ مسلسل ایک ہی دعا دہراتی رہی، خدا کرے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس رات اس نے صرف ایک کام کیا تھا، اپنے شوہر کا پہرا دینا، جیسے اپنی جان پر پہرا دے رہی ہو۔ 2 دن بعد کمرے کی مدھم لائٹ جل رہی تھی۔ معاذ بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی زرد سا تھا مگر نیند کی گہرائی میں سکون جھلک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی اور ہلکی آواز میں قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کرتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ خدا اسے صحت دے۔ چند لمحے بعد اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے خاموشی کو توڑ دیا۔ وہ چونکی موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر رمیز کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں معاذ پر جا ٹھہری جو پوری بے خبری میں سو رہا تھا۔ پھر جیسے کسی فیصلے کے تحت اس نے فون ریسیو کر لیا۔ کہاں ہو تم لوگ؟ رمیز کی کریکٹ آواز گونجی۔ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھی۔ فضول گوئی سے پرہیز کرو رمیز، تم مجھ پر چیخنے والے ہوتے کون ہو؟ وہ اپنی پریشانی میں اتنی الجھی ہوئی تھی اس کو کسی کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ رمیز کے لہجے میں مزید تلخی آ گئی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تمہارا ارادہ یہی تھا نا، ہے نا؟ تم چاہتی یہی تھی کہ بہانے سے نکل جاؤ اور اب وہاں بیٹھ کر ہنی مون مناؤ؟ یہی سب پلان کیا تھا نا تم نے؟ اس کا دل تڑپ اٹھا مگر لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ چپ رہو رمیز، میری برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی معاذ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ساتھ الٹی سیدھی بات کر کے میرا دماغ خراب مت کرو۔ رمیز طنزیہ ہنسا۔ ہاں اب تو یہ سب تماشے ہونے ہی ہیں۔ تم ابھی بیٹھی اس کی خدمت کر رہی ہوگی نا؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش رہی، پھر بھرپور اعتماد سے بولی، ہاں کر رہی ہوں، اور کیوں نہ کروں؟ وہ میرا شوہر ہے، میرا حق ہے یہ۔ اور تم ایک باہر کے آدمی ہو، میرے لیے اب صرف ایک دوست، سن رہے ہو؟ بس ایک دوست۔ رمیز جیسے سن کر بھی یقین ہی کر پایا تھا۔ کیا یہ سب کچھ تم؟ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ آواز میں لرزش کے باوجود شدت تھی۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے دوبارہ کال کی، میسج کیا یا اس ٹون میں مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہارا حشر برا کر دوں گی۔ یہ آخری بار ہے، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ تم میرے لیے صرف ایک دوست ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب دوبارہ فون مت کرنا۔ یہ کہتے اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس تیز ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے موبائل اس کے ہاتھ سے پھسلا اور زور سے فرش پر جا گرا، جیسے اس کے دل کا بوجھ بھی زمین پر آ گیا ہو۔ اس کی نظریں دوبارہ معاذ کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ سکون سے سو رہا تھا جیسے دنیا کی ہلچل سے بے خبر ہو۔ اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ اس کے لبوں سے دبی دبی آواز نکلی، میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا تھا معاذ، ہمیشہ، مگر تم تک پہنچنے میں میرے اور تمہارے درمیان رمیز کا غرور، اس کی ضد اور اس کا غصہ حائل رہا۔ وہ آہستہ سے جھک کر معاذ کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی مگر وہ ضدی رویہ، وہ سخت لہجہ، اس نے مجھے ہمیشہ دور کیا۔ اور اب یہاں آ کر، تمہارے قریب آ کر مجھے احساس ہو رہا کہ جتنا سکون تمہارے ساتھ ہے وہ کہیں اور کبھی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی، آنسو صاف کیے اور کمر ذرا سا اوپر کر کے معاذ کے شانے پر ٹکا دیا۔ اب جو بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ آہستہ سے بستر کے کنارے سے اٹھی، قدموں کی چاپ دبانے کی کوشش کی تاکہ اسے جگائے بغیر باہر نکل سکے، لیکن اسی پل ایک مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ وہ چونکی، پلٹ کر دیکھا تو معاذ نیم جاگتے ہوئے بھی پوری شدت سے اسے روک رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ آنکھوں میں حیرت اور فکر ساتھ لیے وہ گھبرا گئی۔ ہاتھ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ معاذ نے گرفت مضبوط کر دی۔ پہلے یہ بتاؤ رو کیوں رہی ہو اور رات بھر کیوں جاگتی رہی؟ میں سو رہا تھا لیکن مجھے سب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ میں نے کہا نا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں بتانا کچھ۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا اور اس کے سامنے آ گیا۔ نہیں، آج تمہیں بتانا ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکتا تمہیں یوں ٹوٹتے دیکھنا۔ اس کی آواز میں عجیب سی عاجزی تھی، جیسے برسوں کا بوجھ ایک لمحے میں ڈھہ گیا ہو۔
چند لمحے خاموشی کے گزرے، پھر معاذ دھیرے سے بولا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ہمیشہ سے، اسی لیے تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں، تمہیں کھونا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ہکا بکا اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ کیا؟ ہاں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ میں نے ضد کی، شرطیں رکھی، سخت لہجہ اختیار کیا، لیکن دل کے اندر صرف تمہاری جگہ ہے۔ میں چاہتا تھا تمہیں اپنا بنا لوں تاکہ مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم جانتے ہو کیوں میں رمیز کے ساتھ تھی؟ کیونکہ تم مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے۔ جب تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی تب میں نے وہاں سہارا تلاش کیا، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا دل کبھی بھی اس کا نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب میرا شوہر میرے ساتھ ہے، میرا ساتھ دیتا ہے، تو مجھے رمیز یا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے تم چاہیے تھے ہمیشہ سے، اب جب تم مل گئے ہو تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تو پھر اب کوئی فاصلہ باقی نہیں، ہم دونوں ساتھ ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں ساتھ ہیں، لیکن شرط ایک ہے۔ وہ حیران ہوا، کیا شرط؟ وہ شوخی سے بولی، آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ورنہ دوبارہ لفٹ نہیں دوں گی تمہیں۔ معاذ ہنس پڑا، یہ بھی کوئی شرط ہے؟ تم تو ہر بات پر روٹنے کو تیار رہتی ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، ہاں تو تم بھی ہر وقت حکم چلانے والے بنتے ہو۔ اب شوہر بیوی کا فرق تھوڑا سا کم کرو۔ وہ کہکا لگا کر بولا، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اب سے آپ ہی کا حکم چلے گا۔ وہ نرم لہجے میں کہی گئی بات سن کر مزید سنجیدہ نہیں رہ سکی، مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کے کندھے سے لگ گئی۔ معاذ نے اسے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، دونوں کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ شوخی سے پھر بولی، ویسے ایک بات بتاؤ، اگر میں اب بھی کہہ دوں کہ مجھے رمیز یاد آ رہا ہے تو؟ معاذ فوراً بھنویں چڑھا کر بولا، تو میں تمہیں یہی ہوٹل کے کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا۔ وہ ہنس پڑی، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے بھی چہرے پر خوشی تھی۔ پاگل، دونوں کا یہ سفر ایک نئے آغاز میں بدل گیا، محبت، اعتماد اور تھوڑی سی نوک جھونک کے ساتھ۔